الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما دے واسطے. لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا والی حوض کوثر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات مبارکہ تے. عزیز دوست بھائیو بزرگو، جڑی آیت مبارکہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس کے اندر رب کائنات نے آخرت دے بارے دے اندر تذکرہ فرمایا ہے. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز پناہ ہو جان والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ذات صرف رہن والی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جڑی باقی اور ہمیشہ رہن والی ہے. تو ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمیشہ اس دنیا تے کسی نے نہیں رہ جانا. اگر ہمیشہ رہن والی کوئی ہستی ہوندی تو وہ آمنہ دے لال عبداللہ دے لختے جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دنیا تے رہندی. لیکن وہ بھی اس دارے پانی تو رخصت ہو گئے، اپنے اللہ دے کو چلے گئے. اس واسطے ایک عربی شاعر شعر دے اندر کہندا ہے کہ الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا جام ہے جڑا ہر انسان نے پینا ہے، ہر جان نے پینا ہے.
والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے تو ہر جان نے گزرنا ہے۔ اس واسطے دنیا تے ہمیشہ کسے نہیں رہ جانا۔ رب کائنات نے انسان نو دنیا تے بھیجیا ایک مقصد دے کے، جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے پہلے پارے دے اندر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے نے اے لوگو عبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب دی، کیڑا رب؟ الذی وہ رب خلقکم جس نے تہانوں پیدا کیتا ہے، صرف تہانوں ہی پیدا نہیں کیتا، والذین من قبلکم انہاں لوگاں نو جڑے تہاڈے تو پہلے گزر چکے نے۔ ذرا اسی اپنے آبا و اجداد دی طرف نظر دوڑائیے، ویکھیے ساڈے باپ دادا کتھے چلے گئے نے، پردادا کتھے چلے گئے، اس تے داد اس تے باپ کدھر چلے گئے نے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جڑے دنیا تے آئے نے وہ ہمیشہ دنیا تے نہیں رہے، بلکہ اپنے وقت دے مطابق اللہ دے کو چلے گئے نے۔ اسی طرح اساں بھی ایک دن اس دنیا نو چھڑ کے تے اپنے اللہ دے کو چلیا جانا ہے، کیونکہ رب دا فیصلہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جس دنیا تے آنا ہے اس ایک نہ ایک دن اس نے ضرور اپنے مالک حقیقی کو چلیا جانا ہے، موت دا جام پی لینا ہے، موت دا پیالہ پی لینا ہے۔ اس واسطے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول جدو ملک الموت آیا تے کہن لگے کہ میں تے موت نو پسند نہیں کردا، انکار کر دیندے نے۔ ملک الموت جا کے اللہ نو عرض کردا اللہ تیرا پیغمبر موت نو چاہندا ہی نہیں۔ اللہ فرماندے نے جاؤ میرے پیغمبر نو دس دیو کہ اگر وہ موت پسند نہیں کردے تے بیل دی کنڈ دے اوتے اپنا ہاتھ رکھ دین، جتنے وال ہاتھ دے نیچے آن گے میں اتنے 100 سال زندگی بدا دیواں گا۔ ملک الموت آ کے پھر کہندا ہے اللہ دے پیغمبر جی اللہ دا اے پیغام ہے، تے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے پھر کی ہوئے گا؟ فرشتہ جواب دیندا ہے پھر بھی موت آنی ہی آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اگر موت پھر بھی آنی ہے تے پھر ہونے ہی میرے 3 شرطاں پوریاں اللہ فرما دے وے تے میں اللہ دے کو چلے جاواں گا۔ تے اللہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام دیاں شرطاں پوریاں کر دیتیاں تے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے کو چلے گئے۔ کیوں؟ رب دا فیصلہ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جدو موت دا پیغام آ جاندا ہے، موت دا وقت آ جاندا ہے تے پھر 1 سیکنڈ نہ پہلے موت آندی ہے نہ بعد دے اندر آندی ہے، بلکہ اسی ٹائم تے جس ٹائم تے رب کائنات نے لکھ دیتی ہے اور اسے مقام تے آندی ہے جس مقام تے رب کائنات نے لکھ دیتی ہے۔ موت گھر بیٹھیاں نہیں آندی، میدان جہاد دے اندر موت نہیں آندی، موت جتھے بھی رب نے لکھ دیتی ہے اسے جگہ تے آ کے رہندی ہے، بندہ چاہے 100 میل بھی دور کیوں نہ ہوئے۔ تو عزیز دوستو بھائیو، موت تو کسے نو بھی بچنا نہیں ہے، موت تو کوئی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ یہی تا اللہ دا فیصلہ ہے۔ تو عزیز دوستو بھائیو سب نے مرنا ہے، کیوں رب کائنات نے پھر اعلان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگو اپنے رب دے کولوں ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا اے زلزلہ جڑا قیامت ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ انسان نو یاد دہانی کران واسطے آندا ہے کہ اللہ جڑا ہے موجود ہے، خالق و مالک موجود ہے۔ اسی بھول چکے ہیں اپنے مالک حقیقی نو کہ اللہ جھٹکا دے کے وکھاندا ہے کہ میں موجود ہے گا وہاں، تسی مینو بھول جاؤ گے تو کدھر جاؤ گے؟ آخر میرے کو ہی آنا ہے نا۔ جدوں یہ جھٹکے اللہ دیندا ہے تے پھر اس وقت اللہ یاد آندا ہے،
پھر کلمے دے ورد شروع ہو جاندے نے۔ تو عزیز دوستو اللہ یہ ہوئی تیار کراندا ہے لوگو، دنیا دے لوگو، دنیا تے آ کے چند دن دی زندگی، چند گھڑیاں دی زندگی تے آ کے تسی مینوں بھول بیٹھے ہو، کیونکہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ مثال دے کے فرماندے نے کہ دنیا دی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ دنیا دا ایک مسافر جدو سفر کردیا جنگل بیابان دے اندروں گزردا ہے، گرمی دا موسم شدت دی گرمی ہے، جنگل دے اندر ایک سایہ دار درخت ویکھدا ہے، درخت نیچے کھڑیا ہو جاندا ہے، آرام کرنے واسطے بیٹھ جاندا ہے، چند منٹ آرام کرتا ہے، پھر آخر اپنی منزل نو روانہ ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء فرماندا ہے مسافر جتنی دیر درخت دے سائے تلے ٹھہریا ہے بس یہ ہوئی تے زندگی دنیا دی ہے، پھر وہ آخر اپنی منزل دی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ میاں اسی بھی دنیا تے آئے ہیں تے درخت دے جتنی دیر مسافر ٹھہرے اتنی دیر اسی دنیا دے اندر ٹھہرنا ہے، پھر اسی بھی آخر اب دی زندگی دے اندر چلیا جانا ہے، اپنے مالک حقیقی دے کول چلیا جانا ہے، چند دنوں دی زندگی ہے، اس دے اندر دنیا دی عیاشیاں دے اندر نہ پہ جائیے، اپنے مالک حقیقی نو بھول کے تے اپنی آخرت دی زندگی تباہ و برباد نہ کر لویے، کیونکہ کل قیامت دا دن ہونا ہے، قیامت دا دن جڑا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، اس دن کوئی کسے دے کم بھی نہیں آئے گا، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، اس دن سورج سوا نیدے تے آ جائے گا، 1000 میل دور ہے، لیکن گرمی دی شدت اندازہ کر لو، کوئی بندہ باہر کھڑا ہونے واسطے تیار نہیں، لیکن اس دن سورج دی گرمی شدت، سورج بالکل سر تے آ جائے گا، زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی، سرخ ہو جائے گی، ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر اپنے عملہ دے مطابق ہوئے گا، اپنے اپنے عملہ دے مطابق قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر پسینے دے اندر کسی دا پسینہ تے پیراں دی تلیاں تک رہے گا، کسی دا پسینہ استے پنڈلیاں تک آ جائے گا، گھٹنیاں تک آ جائے گا، سینے تک آ جائے گا، کافر تے مشرک پورے دے پورے اپنے پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہون گے، ہر بندہ اپنے جتنا ہوتا ایمان ہوئے گا، جتنے ہوتے عمل نیکیاں کیتیاں ہون گے اس کے مطابق اس پسینے دے اندر ہوئے گا، تو اس دن کوئی کسی دے کم نہیں آنا، کیونکہ رب نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیتا ہے، 30ویں پارے دے اندر سورہ عبسہ کھول کے دیکھ لو، اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر بندہ اپنے بھائی تو دور ہو جائے گا، بھائی تو نت جائے گا، بھائی دی مدد نہیں کرے گا، پہچانے گا بھی نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بھی چھڑ دے گا، ماں بھی چھڑ دے گی، و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی بچے بھی چھڑ دیں گے، بیٹے بھی چھڑ دیں گے، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ لوگوں دے چہرے سیاہ ہون گے، کچھ دے چہرے جڑے چمکدے ہون گے، ووجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ دے چہرے چمکدے ہون گے، وضاحکۃ مستبشرہ تے وہ بڑے خوش ہون گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ دے چہریاں تے کچھ دے چہرے گرد غبار ہون گے، ترہقہا قترہ تے انہاں دے چہرے سیاہ ہون گے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اے لوگ کافر تے فاجر فاسق ہون گے، اس دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا،
کیونکہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے. حدیث بخاری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے دربار دے اندر ایک ایسا بندہ پیش کیتا جائے گا جس دے گناہ تے نیکیاں برابر ہو جاون گیاں. اللہ فرمان کے میرے بندے جا میدان معاشر پورے دے اندر ایک نیکی لے آ، میں تینوں جنت دے اندر بھیج دیاں گا. بندہ دوڑدا دوڑدا باپ کول جاندا ہے، ماں کول جاندا ہے، بہن بھائیاں دے کول جاندا ہے، سارے انکار کر دیندے نے. عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب دے کول جاندا ہے، کوئی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوندا، کوئی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوندا. سارے انکار کر دیندے نے کہ میں تینوں پہچاندا ہی نہیں. ماں بھی انکار کر دے گی جیڑی دنیا دے اوتے بچہ بیمار ہو جاندا ہے، بچہ بیمار ہو جاوے تے ماں تڑپ دی ہے میرا سارا کچھ وک جاوے لیکن میرا پتر بچ جاوے. اج قیامت دے دن وہ بھی انکار کر دے گی بیٹا میں نہیں نیکی دے سکتی کیونکہ مینوں تے اپنی ضرورت ہے. باپ بھی انکار کر دے گا. دنیا تے بڑا پیار کرنے والا باپ اپنے بیٹے دی ذرا بھی تکلیف برداشت کرنے والے واسطے تیار نہیں، لیکن کل قیامت والے دن وہ بھی انکار کر دے گا. ایک اور شخص جس دے کول ایکو نیکی تے 99 گناہ ہون گے، ایکو نیکی تے 99 گناہ، یہ بندہ دوڑدا دوڑدا پریشان ہو جائے گا، ہر طرفوں جواب مل جائے گا. آخر اس بندے کو جائے گا، وہ بندہ ویکھے گا کہے گا میرے کو تے ایک کوئی نیکی ہے، چل تو نیکی لے جا، میرے تے پہلے 99 گناہ نے، تو تے نہ جا نہ جنت دے اندر، تو تے جنت دے اندر چلیا جا، میرے تے پہلے ہی گناہ 99 ہے نے، ایکو نیکی ہے. اے بندہ وہ ایکو نیکی لے کے اللہ دے دربار دے اندر آئے گا. اللہ فرمان کے کہ لے آئے نیکی کرنے لگے، اللہ لے کے آیا ایک نیکی. اللہ فرمان کے کیڑے بندے کو نیکی لے کے آئے جن نے تیرے تے اتنے مہربانیاں کیتیاں نے، اتنا رحم تیرے تے ہو گیا ہے، جا ذرا انہوں بھی بلا کے لے آ. اس بندے نے نال لے آیا، آ کے کہنے لگیا اللہ اے بندہ جس نے مینوں ایک نیکی دیتی ہے. اللہ فرمان کے تے بندہ ہو کے بندے تے اتنا رحم کیتا، میں تے پھر رب العالمین تے رحمت اللہ رحم الرحیم مہربان، بڑا غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے گا، میں کیوں نہ پھر اینو بھی معاف کر دیواں. اللہ فرمان کے جاؤ تسی دونوں ہی میری رحمت نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. تو عزیز دوستو بھائیو، قیامت دن اتنا سخت دن ہوئے گا، اتنا سخت دن کہ اماں جی عائشہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے، حدیث بیان کر دیا نے مشکات شریف دی روایت کہ میں ایک دن رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک دے اندر سنیا فرما رہے سن کہ یحشر الناس یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن سارے لوگاں نو اکٹھے میدان معاشر دے اندر کرے گا. تو اماں جی عرض کر دیا نے محبوبہ کس حال دے اندر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عائشہ اس دن سارے لوگ ننگے ہون گے، سارے لوگ قبراں تو ننگے اٹھائے جان گے. اماں جی عرض کرتے ہیں محبوبہ کیا مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی ننگیاں ہون گے؟ ہاں عائشہ اسی طرح ہی ہوئے گا. اماں جی عائشہ عرض کرتے ہیں محبوبہ پھر بنے گا کی؟ تے ایک دوسرے وال ویکھن گے کی معاملہ بن جائے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ او دن اتنا سخت دن ہوئے گا کہ سب دیا نظر آسمان دی طرف اٹھیاں ہون گیاں، کوئی اپنے جسم والے ویکھن دے بھی ہمت تے جرت نہیں کر سکے گا، کیوں اسمانی ہوش ہی اڑ جان گے. جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تسی دیکھو گے کہ لوگ نشے دی حالت دے اندر ہو جان گے حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ کیتا نہیں ہوئے گا لیکن انہوں نے نشہ اس طرح چڑھے گا جی میں نشہ کیتا ہے. تو نشے دی حالت وجہ کی ہوئے گی؟
وجہ ہے کہ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ دا عذاب اس دن اتنا سخت ہوئے گا کہ ہر بندہ بے ہوشی دے عالم اندر ہوئے گا، انہوں نے اپنے ہوش تک اڑ جان گے تو پھر وہ دوسرے وال کیویں ویکھ سکے گا۔ تو عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ يَوْمَ نُطَيِّرُ الْجِبَالَ، قیامت والے دن اسی پہاڑاں نو انہاں دی جگہ تو چلا دیاں گے، ہلا کے رکھ دیاں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین نو کھول دیتا جائے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اسی انہاں سارے انہوں اکٹھیاں کر لواں گے میدان معاشر دے اندر، کسے نو بھی نہیں چھڈاں گے، خواہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی لینڈ لارڈ ہو یا نوکر ہو، امیر ہو یا غریب، مسلمان ہوئے یا کافر، سب نو اللہ اپنے سامنے عدالت دے اندر کھڑیا کر لوان گے۔ اللہ جنوں چاہے پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ نو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یہ سارے دے سارے آدم علیہ السلام تو لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ اللہ دے سامنے صفاں دی شکل اندر کھڑے ہون گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ کچھ تے بد نصیب ایسے نے کہ کہندے نے کہ مرن تو بعد پھر کون ہے جڑا دوبارہ زندہ کر لوے گا، کیویں دوبارہ زندہ کر لوے گا۔ ایک کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک پوسیدہ جی ہڈی لے کے تے آیا، کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہندے نے مرن تو بعد دوبارہ اللہ زندہ کر لوے گا، اے بوسیدہ ہڈی کون ہے جڑا اس ہڈی تو دوبارہ زندہ کر لوے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جڑا اس بوسیدہ ہڈی تو دوبارہ انسان نو پیدا کر لوے گا؟ تو اللہ فرما دے نے میرے پیغمبر اعلان فرما دے، قل یحیی الذی انشأها اول مرۃ وہو بکل خالق علیم، اعلان کر دیو کہ اللہ وہ ذات ہے جن نے پہلی مرتبہ انسان نو بنایا تھی، ہن تے دوبارہ بنانا مشکل ہی کوئی کم نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کیویں ایک کاریگر کوئی چیز بناندا ہے تو اس کا سچا تیار کرنے واسطے پہلے محنت کی ضرورت ہوندی ہے، مشکل ہوندی ہے، لیکن جدو سچا بن جاتا ہے دوبارہ مشکل پیش نہیں ہوندی، فوراً تیار کر دیندا ہے۔ تے رب تے پھر رب ہے، انہیں تے کن فیکون، کن کہنا کم ہو جانا ہے، فیکون کم مکمل۔ زمین و آسمان 7 دنوں دے اندر رب نے بنا دیتے نہیں، اتنا بڑا نظام، سورج چاند ستارے سارے اپنے اپنے وقت تے کم کرتے جا رہے ہیں، ایک سیکنڈ بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن ایک انسان ہی ایسا انسان ہے جڑا ہر لمحہ رب دی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، اللہ دے گستاخیاں، اللہ دی نافرمانیاں، پیغمبر دی نافرمانیاں۔ تو عزیزو، رب نے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہونا ہے، اس کے واسطے تیاری کر لوی، اج وقت ہے، یہ چند دنوں کی زندگی، پھر اندھیری رات ہے، اندھیری رات نو اس اج دنیا تے عمل کر کے اس نو روشن بنا لویے، ورنہ پچھتانا پوے گا۔ کیوں؟ کل قیامت والے دن اللہ نے سارے دے سارے اعمال نامے سامنے کر دینے نے، تو پھر بندہ کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے وَوُضِعَ الْکِتَابُ، جدوں کتاب سامنے کر دیتی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، سب دا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوئے گا، تو پھر کی کہن گے وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا
یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس دن افسوس کریں گے، ہائے کاش یہ کیسا صحیفہ ہے، کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ساری چھوٹی تو چھوٹی غلطی، چھوٹی تو چھوٹا گناہ بھی نہیں چھڑیا، وہ بھی اس کے اندر درج کر دیتا ہے. چھوٹی تو چھوٹی نیکی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی ایک ذرے برابر دی کمی بھی نہیں چھڈی گئی. جس طرح دنیا تے کیتا ہے ویسے دا پیسہ میرے سامنے ویڈیو چلا دیتی گئی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جڑا دنیا دے اتنے بندہ کردا رہا ہے اسے سامنے کر دیتا جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، میاں تیرا رب اپنے بندے تے ظلم نہیں کردا. انسان رب تو جتنا مرضی دوڑ لے، دوڑ ہی نہیں سکتا رب تو. دوڑے گا کتنے جائے گا، کنی کی دور تک دوڑے گا. رب نے قرآن کے اندر اعلان فرماتا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. کوٹھیاں دے اندر چھپ جاؤ، تہ خانے دے اندر چھپ جائے، لیکن جڑا وقت رب نے مقرر کر دیتا ہے دنیا دی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. قیامت والے دن اللہ سارے تہاڈے اعمال نامے دے بارے خبر دے دے گا. تو عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب کائنات سب نو اکٹھیاں کر لین گے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَوَرَبِّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور انہاں کو سوال کراں گا، پوچھاں گا، اما کانوا یعملون، جو کچھ دنیا دے اوپر کردے چلے آئے نے، سب دا سب اللہ نے پوچھنا ہے، حساب لینا ہے. اے نہیں کہ مر جاواں گے مٹی دے اندر مٹی بن جاواں گے. یہ تے کافراں دا عقیدہ ہے سی، مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد دوبارہ اللہ دے سامنے حاضر ہو کے جواب دانا. میدان معاشر دے اندر سب کٹھے ہوں گے، نبی بھی، ولی بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، مشرک بھی، غریب بھی، امیر بھی، صدر بھی، وزیر اعظم، وزیر، سب مشیر اکٹھے ہوں گے. تو اس دن رب کائنات فرمان گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں میرے نیک بندیاں تو الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ فرمائے گا کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا اے آدم دی اولاد کہ تسی شیطان دی عبادت نہ کرنا، کیونکہ انہو لکم عدو مبین، اور تہاڈا وعدے تے سری دشمن ہے. وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرنا ایہو میرا سیدھا رستہ ہے جڑا مکے اور مدینے دی طرف جاندا ہے، ایہو جنت دا رستہ ہے. پھر اللہ فرمائیں گے این الجبارون، کتنے نے جابر، این المتکبرون، کتنے نے تکبر کرنے والے دنیا تے کہ میرے حکم تو بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. لمن الملک اليوم، دسو آج کس دی بادشاہی ہے. لیکن آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والے سارے کٹھے کھڑے ہوں گے. بڑے بڑے بادشاہ، لینڈ لارڈ، بڑی بڑی حکومتاں کرنے والے بادشاہ بھی موجود ہوں گے، لیکن بولنے دی جرت نہیں کر سکیں گے. سناٹا چھا جائے گا،
آخر خود رب کائنات فرمان گے للہ الواحد القہار، آج اس دی بادشاہی ہے جو زبردست بادشاہ ہے، وہ اللہ دی ذات ہے، اس دی بادشاہی ہے۔ دنیا دے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں تے بادشاہی کرنے والے تکبر کر بیٹھے، غرور کر بیٹھے کہ میرے حکم تو بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے میدان معاشر کے اندر جواب لینا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو عزیز دوستو بھائیو، اللہ نے سب کو حساب لینا ہے، جنوں چاہے چھڑ دے، جنوں چاہے پوچھ لوے، انہوں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جنوں چاہے پوچھ لے، خواہ پیغمبر ہوئے، پیغمبر نو اللہ چاہے تو پوچھ سکتا ہے، نہ پوچھے تے گناہگار نو نہ پوچھے بغیر حساب جنت دے اندر بھیج دے۔ بخاری شریف دی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوگا، اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو، میرے پیغمبر نوح علیہ السلام نو میرے سامنے کھڑا کرو۔ نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے حاضر ہو جان گے، اللہ فرمان گے میرے پیغمبر نو تانوں دنیا تے بھیجیا تاج نبوت رکھ کے، نبوت دا تاج تواڈے سر تے پہنا کے دنیا تے بھیجیا کہ میرا پیغام اپنی امت دے لوگاں تک پہنچانا، اپنی رسالت دا پیغام پہنچانا۔ دسو میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا سی کہ نہیں؟ میری توحید دا اعلان کیتا سی کہ نہیں؟ اپنی رسالت دا پیغام دیتا سی کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں دن رات مارا کھا کے تیری توحید دا اعلان کردا رہیا، سال 2 سال 100 سال 300 سال نہیں 400 سال نہیں، اللہ 950 سال مارا کھا کے تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں دن رات اپنی قوم تک تیرا پیغام پہنچاندا رہیا، اپنا آواز پہنچاندا رہیا، اپنا پیغام دیندا رہیا۔ اللہ فرمان کے فرشتیوں قوم نوح نو بھی میری عدالت دے اندر لے آؤ، میں پوچھاں تے صحیح۔ قوم نوح آ جائے گی، اللہ فرمان کے قوم نوح دسو میرے پیغمبر نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تہاڈے تک پہنچایا تھی کہ نہیں پہنچایا؟ قوم نوح کہے گی یا اللہ تیرے پیغمبر دی آواز اسی سنی ہی نہیں تھی، تیرے پیغمبر نے تیرا پیغام ساڑھے تک پہنچایا ہی نہیں ہے۔ انکار کر دے گی، اللہ فرمان گے میرے پیغمبر تسی تے کہہ رہے تھے انی دعوت لیل و نہارا، اللہ میں دن رات پیغام پہنچایا تو 950 سال کنہاں نو پہنچایا دسو؟ دلیل نال کوئی گواہ ہے تے پیش کرو۔ اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام پریشان ہو جان گے، میری اپنی قوم انکار کر دیتا ہے۔ اللہ فرمان گے میرے پیغمبر کوئی گواہ ہے تے پیش کرو، ورنہ میری عدالت کے اندر انصاف ہوے گا، میں کسی تے ظلم و زیادتی نہیں کراں گا۔ نوح علیہ السلام بول اٹھیں گے اللہ میری گواہی دے گی تے امت محمدیہ دے لوگ ہی دین گے، امت محمدیہ نو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمان گے اے امت محمدیہ دسو میرے پیغمبر نوح علیہ السلام نے میری توحید اپنی رسالت اپنی امت دے لوگوں تک پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی؟ ادھر امت نو چیخ اٹھے گی، پکار اٹھے گی یا اللہ اے بھی کوئی بات ہے، اے امت اس وقت موجود نہیں تھی، اے تے ساڑھے تو کئی ہزاروں سال بعد دے اندر آئی ہے، اس واسطے انہاں دی گواہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ موجود نہیں ہے نا دنیا دا قانون کہ جیڑا بندہ موقع تے موجود نہ ہوئے اس دی گواہی قابل قبول نہیں ہوندی۔ لیکن آج بابا قائد اعظم دے کے جن دی مرضی گواہی قابل قبول کروا لو،
دنیا دیا عدالت ہیں لیکن اللہ دی عدالت دے اندر انصاف ہوئے گا، نا انصافی نہیں۔ اللہ فرمان گے اے امت محمدیہ تسی گواہی دیندے ہو کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے۔ ہاں اللہ اسی پیغام اسی گواہی دینے ہم کہ تیرے پیغمبر نوح علیہ السلام دنیا تے آئے نے، تاج نبوت لے کے آئے نے، تیرا پیغام تیری توحید پہنچائی ہے۔ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 400 500 600 700 سال نہیں، اللہ 950 سال دن رات مارا کھا کے پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ فرمان گے امت محمدیہ تسی بھی جواب دیو، دلیل ہے تے دلیل نال گل کرو، ایتھے تے دلیل نال گل ہوئے گی، جواب دیو۔ دسو تانوں کیویں پتا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے نے، تسی تے کئی سو سال بعد دے اندر پیدا ہوئے۔ امت محمدیہ اور لوگوں تساں نے گواہی دینی ہے۔ امت محمدیہ تے لوگ کہن گے اللہ اسی تے تیرے قرآن دے اندر پڑھیا ہے، اسی تے تیرے پیغمبر آخری جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے اندر سنیا ہے۔ اس واسطے کیونکہ ساڈا پیغمبر سچا ہے، ساڈا پیغمبر سارے پیغمبران دا سردار ہے، ساڈا پیغمبر سارے نبیاں دا امام ہے، اس واسطے اسی گواہی دے رہے ہیں کہ تیرا پیغمبر نوح علیہ السلام سچے نے۔ اللہ فرمان کے واقعی گل تہاڈی سچی ہے، تہاڈی گواہی قابل قبول ہے، کیونکہ میرے نبی نے بیان فرما دیتا ہے، میں نے اپنے قرآن کے اندر درج فرما دیتا ہے، اس واسطے تہاڈی گواہی قابل قبول ہو گئی ہے۔ میں امت نوح انہاں نوں پکڑ کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا، اور نوح علیہ السلام نو اللہ اپنے دربار دے اندر بری کر دیں گے۔ اللہ پوچھن تے آئے تے اپنے پیغمبر نو پوچھ لیندا ہے، پوچھ سکدا ہے، نہ پوچھن تے آئے تے گناہگار نو نہ پوچھے، بغیر حساب جنت دے اندر چلا دے۔ ایتھے حدیث دے اگلے حصے دے اندر امام الانبیاء فرماندے نے، اللہ فرماندے نے ذرا میرے عیسیٰ پیغمبر نو بھی میری عدالت دے اندر پیش کرو، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ امت کسے دی امت بھی کہہ سکتی اللہ ساڈے کو حساب نبیاں کو کیوں نہیں۔ اس واسطے اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے، اللہ اپنے نبیاں نو پہلے پوچھن والا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں، بخاری دی روایت، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے حاضر کیتے جان گے، اللہ فرمان گے میرے پیغمبر عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے میرے عیسیٰ پیغمبر کیا تو نے اپنی امت دے لوگاں نو یہ دسیا سی کہ مینوں تے میری ماں نو دو خدا بنا لو اللہ تو علاوہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دے نے کہ جدوں عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ دا پیغام سنن گے، سندے ہی بے ہوش ہو کے اللہ دے سامنے میدان معاشر دے اندر گر کے بے ہوش ہو جان گے، اور جسم دے آنگ آنگ دے اندر خون دے فوارے جاری ہو جان گے۔ اللہ فرمان گے میرے فرشتےو میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھاؤ، میرے عرش دے سائے تلے لٹا دیو۔ جدو ہوش دے اندر آن گے، ہوش دے اندر آندے ہیں پہلا الفاظ ہوئے گا سبحانک، اللہ تو تے اس کم تو پاک ہے، اللہ تیرا تے شریک ہی کوئی نہیں ہے، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اللہ ان کنت قلتہ اگر یہ بات میں کہی ہوندی فقد علمت اللہ تینوں ضرور علم ہونا، فقد علمت تعلم ما نفسی اللہ تو جاننا جو میرے دل کے اندر ارادے نے، ولا اعلم ما فی نفسک اللہ میں نہیں جانتا جو تیرے ارادے نے تیرے خیالات نے، میں نہیں جانتا تو جاننا ہے۔ انک انت علام الغیوب،
اللہ تو سب علم رکھنا ہے، غیباں دا جانن والا تو ہے، تیرے تو علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے، کوئی نبی بھی غیب نہیں جانتا، اللہ تو ہی غیباں دا جانن والا ہے، علم سارے تیرے کول نے۔ تو عزیز دوستو بھائیو، حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما دینے، اللہ فرمان گے میرے فرشتوں تہجد گزار نو میری عدالت دے اندر پیش کیتا جائے، تہجد گزار نو اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ اللہ فرمان گے میرے بندے تو دنیا دے اوپر رات دے اندھیریاں دے اندر اٹھ کے ٹھوڈے کھا کے مسجد دے اندر پہنچدا تے، رات دے اندر سردی دے موسم دے اندر، ٹھنڈیاں راتاں دے اندر اور گرمی دی شدت دے اندر رات نو اٹھ کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاندا تے، پچھلی رات اٹھ کے مینوں مناندا ہوندا تے، میرے بندے تو دنیا تے بڑیاں پریشانیاں تے تکلیفاں اٹھائیاں نے، آج میں تینوں پوچھنا نہیں، تیرے کو حساب نہیں لینا، جا میرے بندے جنت دے اندر چلے جا، کوئی حساب نہیں تیرا۔ اللہ نہ پوچھن تے آوے تے ایک بندے نو بغیر حساب جنت دے اندر چلا دے وے، اللہ نو کوئی نہیں پوچھدا، کیونکہ مالک خالق پوری کائنات دا، زمین و آسمان دا، ذرے ذرے دا مالک ہے، تو پھر اس نے بنایا ہے تو جو بناندا ہے انہوں کوئی نہیں پوچھدا۔ وہ مالک حقیقی ہے، خالق ہے، روزی رساں ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیا بنان والا ہے، اولاد دینے والا ہے، چاہے تے اولاد دے چاہے نہ دے، چاہے تے بیٹا دے چاہے تے بیٹی دے، چاہے تے بیٹے تے بیٹیاں دے دے، چاہے تے کسی نو کچھ بھی نہ دے، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوئے۔ تو عزیز دوستو قیامت دن بڑا سخت ہے، اس واسطے مرنا سب نے ہے، سب نے اللہ دی حضور حاضر ہونا ہے، سب نے حساب کتاب دینا ہے، اس واسطے دنیا تے عمل کر لویے، دنیا دار العمل ہے، آخرت جزا و سزا دا دن ہے، اس واسطے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو دنیا تے نیک کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آخرت عذاباں تو محفوظ فرمائے، اللہ کل قیامت والے دن اپنے سونے محبوب دے ساتھ نصیب فرمائے، اور سونے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا جام بھی نصیب فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو قیامت والے دن حوض کوثر دا ایک گھٹ نصیب ہو گیا، ایک گھٹ نصیب ہو گیا، اس نو جنت تک جان تک، جنت دے اندر جان تک اس نو بھوک تے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ سانو اپنے محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرمانا، اللہ قبر دیا عذاب تو محفوظ فرمانا، اللہ قبر دیا سختیاں تو محفوظ فرمانا، اللہ اسی بڑے گناہگار خطا کار سیاکار، اللہ تو بخشن ہار، اللہ تیرے گناہگار بندے ہم، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی درگزر کرنے والا نہیں، اللہ سانو معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده